امام حسین یہاں پڑھی جائے اس بارگاہ میں مولا علی کے کیوں زیارت امام حسین یہاں پڑھی جائے؟ دو جملے التماس سے دعا اپنے مرحومین، خاص کر جو مسلم بھائی کے ساتھ زائرین ہم لوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ آیا کرتے تھے، دنیا میں نہ رہے، شب جمعہ ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے سب کو اس بارگاہ میں آپ سب کے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے انشاءاللہ اس بارگاہ میں دو جملے فقط عرض کروں گا۔ کہتے پہلی حدیث ایک روایت کے مطابق امام حسین کا سر مولا علی کی زری میں دفن ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ مولا علی کے زری کے اندر امام حسین کا سر دفن ہے۔ دوسری روایت کہ امام حسین کا سر مصر میں دفن ہے۔ تیسری روایت امام حسین کا سر سیریا کے اندر دربار یزید کے اندر جو زندان ہے چھوٹا سا، وہاں پہ دفن ہے۔ چوتھی روایت کہ جب کوثرہ آئے ہیں شام سے، آقا کا سر خود آپ کی زری کے اندر۔ کچھ چیزیں ہیں جو امام زمانہ کے ظہور پر موقوف ہیں، جناب زہرا کی قبر، امام حسین کا سر، جناب یحییٰ پیغمبر جو سیریا میں دربار یزید میں ان کا سر، یحییٰ ابن زید چوتھے امام کے پوتے جنہوں نے صحیفہ سجادیہ لکھا، یحییٰ ابن زید، ان کا سر۔ یہ تو ایک روایت۔ کیوں امام حسین کی زیارت خود مولا علی کی بارگاہ میں؟ کہتے ہیں اس لیے امام حسین کی زیارت مولا علی کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ بیٹے کا پرسہ باپ کی خدمت میں، بیٹے کا پرسہ باپ کی خدمت میں۔ دوسری حدیث سنیں اگر سن سکے، کیوں حسین کی زیارت اس بارگاہ میں؟ آئیں اپنے دلوں کو روانہ کرتے ہیں علی کی بارگاہ سے حسین کی بارگاہ میں۔ السلام علیک یا مولائی وابنا مولا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ آئیں سلام کریں اپنے آقا امام حسین کو۔ کون حسین؟ جس زہرا نے چکیاں پیس کے پالا۔ کون حسین؟ جس کا جھولا ملک نے آ کر جھلایا۔ کیوں اس حسین کا پرسہ، اس حسین کی زیارت علی کی بارگاہ میں روایت سنیں۔ کہتے جس وقت قافلہ کربلا سے اسیر ہو کر جب کوفے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، کہتے زینب کی نگاہ بابا کے روضے پر پڑی۔ بابا زینب آئی ہے بابا، یہ آپ سب کے مرحومین کے لیے ہدیہ ہوگا۔ چند اشک اگر آ جائیں تو بہرحال دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھیے گا۔ امام زمانہ جملے سخت ہے آقا، اگر یہاں نہ ادا کروں تو کہاں ادا کروں؟ کہتے روایت کا عجیب جملہ، کہتے ہیں جب قافلہ کوفے کی طرف روانہ تھا، زینب کی نگاہ بابا کے روضے پر پڑی۔ بابا زینب آئی ہے بابا، لیکن زینب سربرہنا ہے بابا، ہاتھوں میں رسن بندھی ہے بابا۔ بابا زینب اکیلے نہیں آئی، میرے ساتھ میرا بھیا حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ساتھ میرا بھیا حسین، بابا میرا بھیا دوسری مرتبہ اس زمین پہ آیا ہے بابا۔ پہلی مرتبہ اپنے پیروں پہ چل کے آیا تھا، آج بھی میرا بھیا آیا ہے بابا۔ نو کے نیزہ پر میرے بھیا کو لایا گیا ہے بابا۔ اگر رونا نہ آئے جا کر زری پکڑ کے پرسہ دے لینا، جا کر آقا کو پرسہ دے لینا، مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ایک جملہ ایک حدیث کا امام رضا کا فقرہ کتاب کامل الزیارات میں مولا رضا فرماتے ہیں، یابن الشبیب، یابن الشبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی
فابکی لجدی الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر کبھی تمہیں رونے کا دل کرے تو میرے جد حسین کی مصیبت کو یاد کرنا۔ کیوں مولا، کیوں آقا؟ الذی یذبحون کذبہ، کیونکہ میرے جد حسین کو ایک قربانی کے جانور کی طرح ذبح کر ڈالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے مولا فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے، تمہارے محلوں میں قربانی کی جاتی ہے، تمہارے شہروں میں قربانی کی جاتی ہے، انصاف سے بتانا جب قربانی دیکھتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ مولا ہم دیکھ کے گزر جاتے ہیں۔ مولا نے سر و سینہ پیٹا، وہ جدہ صحرا کے لال کو ہزاروں کے مجمع میں کربلا میں ایک قربانی کے جانور کی طرح ذبح کر ڈالا۔ دو جملے اس مصائب کے، دو فکرے۔ کہتے مولا فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے، جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے شریعت نے کچھ آداب رکھے ہیں۔ جب تمہیں اسے ذبح کرنا ہو مولا فرماتے پہلی شرط ہے اسے پانی کے پاس چھوڑ دو۔ جب اپنی مرضی سے 3 مرتبہ پانی سے منہ ہٹائے تب اسے ذبح کرنا۔ مولا کہتے واہ جدہ، ایک جانور کا اتنا احترام کہ اسے پانی پلایا جائے۔ ہائے میرے جد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا فقرہ مولا فرماتے شبیب کے بیٹے، جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو دوسری شرط ہے کوئی دوسرا جانور اسے ذبح ہوتا کہتے مولا نے سر و سینہ پیٹا، وہ جدہ، وہ جدہ۔ ہائے میری 70 قدم کی دوری سے اپنے بھیا کو دیکھتی رہی۔ جملہ اس حدیث کا بڑا سخت جملہ ہے، اے مولا علی مجھے معاف کریے گا۔ کہتے مولا فرماتے ہیں، آقا کہتے ہیں جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو شریعت نے سب سے اہم شرط رکھی ہے، سب سے اہم شرط رکھی ہے چھری تیز کر لو، چھری تیز کر لو کہ جیسے ہی رگیں گردن پہ رکھی جائے چاروں رگیں کٹ جائیں، چاروں رگیں کٹ جائیں۔ مولا کہتے خدا لعنت کرے شمر لہین پر۔ کہتے امام زمانہ کا جملہ، میں قربان جاؤں اپنے جد حسین پہ جن کا جسم نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ۔ اے آقا آپ کے جد کا جسم کہاں تھا؟ تیروں پر معلق۔ کہتے جیسے ہی حسین زمین پر گرے چہرے کے بھل، آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہے، چہرے کے بھل حسین زمین پر آئے، شمر دوڑا حسین کی پشت پر سوار ہوا، بالوں کو ہٹاتا ہے، خنجر چلانا شروع کیا، خنجر چل نہ سکا، خنجر چل نہ سکا۔ کہتے مولا کے جسم کی بے احترامی کی، چہرے کے بھل پلٹا، سینے پہ حسین کے بیٹھا۔ کہتے چہرے کو اونچا کرتا ہے، خنجر گلے، خنجر گلے پہ۔ کہتے خنجر چلایا مگر خنجر چل نہ سکا۔ مولا فرماتے زاربا 70 مرہ، جب خنجر نہ چلا جیسے گوشت کاٹا جاتا ہے، جیسے گوشت کاٹا جاتا ہے، ایک مرتبہ نہیں زاربا
70 مرہ 70 ضربے حسین کی گردن پہ. ہائے میرا دل کہتا ہے جب پہلی ضرب پڑی ہوگی حسین نے خیمے کا رخ کیا ہوگا. اے بہن زینب، اے بہن زینب میرا سلام آخر لے لو. جب دوسری ضرب پڑی ہوگی حسین نے مقتل کا رخ کیا ہوگا. اے میرے لال علی اکبر، اے میرے بیٹے علی اکبر. کہتے ہیں مصیبت میں، ہر مصیبت میں بھائی بھائی کو یاد کرتا ہے. اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے. کہتے اب جو ضرب پڑی ہوگی حسین نے مقتل کا رخ کیا ہوگا. اے میرے غازی عباس، اے میرے بھیا عباس. آخری فقرہ کہتے دیکھیں جب مصیبت بچوں پہ پڑتی ہے تو بچے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں. کہتے گودالی قتل گاہ سے ایک آواز نکلی، یا اماں ادرکینی، اے اماں زہرا، اے اماں زہرا میری مدد کرو. عجب نہیں نشیب سے آواز آئی ہو. اے میرے لال تیرا سر میری آغوش میں، اے میرے حسین تیرا سر.